السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، پچھلے درس میں ہم نے اللہ رب العزت کے الہ و خالق کائنات ہونے پر کیے گئے اعتراضات کا عقلی و نقلی رد کیا۔ اب ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کفار، ملحدین، بے دین جہلاء، ناقدین اسلام کی جانب سے کیے گئے اعتراضات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سر فہرست آپ علیہ السلام کا دفاع کرنا بھی ہے۔ خوب سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع دراصل اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب آپ علیہ السلام کی ناموس پر آنچ آئی، اہل ایمان نے آپ کے دفاع کی ہر ممکن سعی کی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ آئیے اب ہم ان کفار، مشرکین و بے دین ملحدین اور ناقدین اسلام کے اعتراضات و شبہات کا اچھی طرح سے جائزہ لیں گے۔ تو پہلا اعتراض جو زمانے قدیم ہی سے آج تک جاری ہے، اور وہ اعتراض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول نہیں ہیں۔ تو یہ کفار و ملحدین آپ علیہ السلام کو نبی و رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے پر وہ شدید تنقید کرتے ہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ کی جانب سے آخری رسول بنایا گیا، آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حقیقت میں یہ کفار اپنے کمزور اور باطل عقیدے اور مسلمانوں سے بے انتہا بغض و حسد کے سبب تنزیل وحی کے تصور ہی کے خلاف ہیں۔ کبھی یہ اعتراض کہ رب کو اگر رسول بنانا ہی تھا تو اس معمولی بکریوں کے چرواہے کو کیوں کر بنا تھا، اور اسی طرح کبھی یہ اعتراض کہ اگر بنانا ہوتا تو ہم سرداروں میں سے کیوں نہیں بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو نازل ہونا ہی ہوتا تو دو بڑے شہروں یعنی مکہ اور طائف کے سرداروں پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ تو یہ ان کا پہلا اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یا دوسرا الزام سمجھ لیجئے، یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کوئی اللہ کے رسول و پیغمبر نہیں، بلکہ نعوذ باللہ ایک قدامت پسند شاعر تھے، جو کہ ابھی پوری طرح شاعرانہ مہارت سے فیضیاب نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ شاعری کی پیغمبرانہ صنف کی طرف مبذول کر لی، اور یہودیت و عیسائیت کے نظریات کو گڈمڈ کر ایک ایسا مواد حاصل کیا جس کو اپنی نبوت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ نعوذ باللہ۔ اب رہا اس بے وقوفانہ الزام کا جائزہ، تو سب سے پہلے رب تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں اس الزام کی پرزور تردید کی، وما ہوا بقول شاعر کہا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرامین اللہ رب العزت کے ارشادات وحی ہے، اور ان کی نوعیت ان لوگوں کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے جو آپ علیہ السلام کے پیغمبرانہ اظہار کو جھوٹ پر مبنی تصور کرتے ہیں یا فاتر العقل انسان کی پریشان فکری پر محمول کرتے ہیں۔ یہ الزام کہ آپ شاعر ہیں، قرآن نے اس امر کی وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنا کیوں خلاف عقل ہے، کیونکہ آپ غور کریں گے ایک شاعر عام طور پر ایک ذہنی سرگردان انسان ہوتا ہے جو اپنے تخیلات اور جذبات کا اظہار خوبصورت اشعار میں کر دیتا ہے، جس کا تعلق صرف خیالی افکار سے ہوتا ہے، جن کا انسانی زندگی کے عملی مسائل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسا کہ شاعروں کے متعلق رب تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ایک نبی مصلح ہوتا ہے، جس چیز کی وہ تبلیغ کرتا ہے اسے عملی سچائی کے سانچے میں بھی ڈالتا ہے، اس لیے
کہ نبی کے پیغام میں نہ تو کوئی بے ربطگی پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کچھ زائد یا فالتو چیزیں یا فالتو باتیں ہوتی ہے۔ اسی طرح شاعروں کے برعکس نبی کی سرگرمیوں کا اصل مقصد بنی نوع انسان کی اصلاح اور انہیں نیک اور کامیاب بنانا ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام قومی تعصبات، طبقاتی کشمکش اور مادیت جیسی برائیوں سے انسانیت کو نجات دلاتے ہیں۔ تمام انسانوں کو رب کے ایک کنبے کے طور پر مل جل کر صلح و آشتی سے رہنا سکھاتے ہیں۔ انبیاء اکرام انسانی نسل کے مختلف طبقوں کے مابین امن استوار کر ربط و ضبط پیدا کرتے ہیں۔ حرص و طمع، خود غرضی، مادی فوائد سے محبت، ہوس سے اقتدار، ان تمام بیجا خواہشات کی تطہیر کی جاتی ہے، جس کے باعث ایک انسان بے غرض و خوف الہی رکھنے والے بندوں کی طرح جینا سیکھ لیتا ہے۔ کیا کوئی شاعر یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ انسانی تاریخ و تجربات اس بات کے شاہد ہے کہ اس سوال کا جواب لازماً نہیں ہوگا۔ تو تیسرا الزام جو آپ علیہ السلام پر ایک اور لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے۔ نعوذ باللہ۔ ہر ذی شعور بخوبی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان جس پر شیطانی روح کا غلبہ ہوگا یا گھٹیا قسم کی فوق العادت قوت کا وہ مالک ہو اور وہ خالق حقیقی اور مخلوق کی راہ میں کفر و شرک، بدعت و توہمات کے بتوں کو پاش پاش کر سکے۔ وہ بت پرستی اور مادی گھٹن میں الہام و وحی کے مقدس اور متوازن خیال کو کس طرح بحال کر سکتا تھا؟ اس معاشرے کی اخلاقی تطہیر کا بیڑا کس طرح اٹھا سکتا تھا جو کہ گمراہیوں کی اتہ گہرائیوں میں گری پڑی تھی؟ وہ انسانیت کو ایک ایسا ضابطۂ اخلاق کس طرح فراہم کر سکتا تھا جس کا مقصد نہ صرف انفرادی اصلاح تھا بلکہ سیاسیات، معاشیات، قوانین و اخلاقیات کی بھی اصلاح تھا؟ تو معلوم ہوا جو شخص بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اخلاق حمیدہ سے آشنا ہے وہ ماں سوائے اس ہستی کی تعظیم کے اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذرا غور کرے، کیا کسی شیطانی قوتوں کے زیر اثر شخص سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اسے رب تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل ہوگا، اسے اپنی مشن کی رفعت و پاکیزگی کا اس قدر خیال ہوگا کہ اس راہ میں حائل ہونے والی شدید رکاوٹوں کو وہ برداشت کرے اور اس مشن کو کامیاب بنانے کی شب و روز محنت کرے؟ بلا شبہ کسی ایسے شخص کی ذات میں یہ صفات ملنا محال ہے جو شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہو، جیسا کہ رب تعالیٰ سورۃ الشعراء میں بیان فرماتے ہیں: هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جعل ساز بدکار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تاریخ کی ورق گردانی کیجیے اور دیکھیے کیا کوئی شیطانی قوتوں کا حامل شخص اس قابل ہوا، اس قدر عظمت حاصل کر سکے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے 23 سالہ مختصر مدت میں ملی۔ آپ علیہ السلام کا ظہور ایسی سرزمین اور ایسے لوگوں کے درمیان ہوا جو کوئی شاندار ماضی نہیں رکھتے تھے، یہ تو صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جس نے اس قوم کو بام عروج پر پہنچا دیا، عظیم سلطنتوں کو پاش پاش کر دیا اور لا تعداد مرد و خواتین کے کردار کو بدل کر ایک نئی دنیا اسلام کو جنم دیا۔ کیا کوئی ذی ہوش یہ خیال کر سکتا ہے کہ ایسا انقلاب جس نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، انسانی اخلاق کو پاکیزہ کیا اور علم کی وسعتوں میں اضافہ کیا ہو، وہ ایک ایسے انسان کی مرہون منت ہو سکتا ہے جو بدکار شیاطین و جنات کے زیر اثر ہو؟ قطعاً نہیں۔ تو معلوم ہوا مخالفین کا
اپنے الزامات کے معاملے میں متفق الرائے نہ ہونا بذات خود ان الزامات کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ عقل و ہوش سے پیدل کفار و بے دین لبرل محض اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بناتے ہوئے کیچڑ اچھالتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کا کوئی الزام ہی کارگر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی تنقید میں کوئی ٹھوس اور یکساں طریقہ کار اختیار نہیں کر سکے۔ وہ اپنے اس ناپاک مقصد کے حصول کے لیے متضاد بہتان تراشتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو جوتشی اور جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کے فرامین کو خود ساختہ گڑھا ہوا کہتے ہیں۔ یہ امر بلا شبہ حیران کن ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو کہ غیر تعلیم یافتہ تھا، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی وحی نازل کر اعزاز بخشا، جو کہ اپنی بے مثال پاکیزہ تر لطیف زبان اور برتر حیثیت کی بنا پر اپنے الہامی ہونے کے لیے بذات خود ایک ناقابل فراموش ثبوت ہے، وللہ الحمد۔ اسی طرح چوتھا الزام جو آپ علیہ السلام پر لگایا جاتا ہے کہ آپ ما فوق الفطرت قوت کے مالک نہیں، یعنی کرشمائی جادوی غیبی قوتوں کے مالک نہیں۔ سابقہ ادوار میں بھی مخالفین کا ایک گروہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو یہ خیال کرتے تھے کہ وحی کا حامل صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو فوق الفطرت کرشمائی جادوی غیبی قوتیں رکھتا ہو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے تو آپ کو بلا شبہ عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا پھرتا پاتے، تو آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور صاف انکار کر دیتے، کیونکہ یہ لوگ آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں نہیں پاتے، اسی لیے یہ نبی کی نبوت کو شک کی نظر سے دیکھتے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 میں ان کا تذکرہ اس طرح کیا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے بھلا جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ کے حوالے سے کفار کے عجیب و غریب مطالبات کا اس طرح ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا، اے نبی، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ تم زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا تو اللہ اور اس کے فرشتوں کو صف در صف ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا ہم کو یقین اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تو وہاں سے ایک تحریر لے کر آئے جسے ہم پڑھ لیں۔ اس طرح کے عجیب و غریب مطالبات کفار و مشرکین کی جانب سے پہلے بھی کیے جاتے تھے، اور آپ کی نبوت پر پہلے بھی شک کیا جاتا تھا اور آج بھی شک کیا جاتا ہے۔ بہرحال جسے ایمان کی دولت مل گئی بلا شبہ اس کو مل گئے، اور جس کے نصیب میں ایمان نہیں اس کے نصیب میں کچھ بھی نہیں۔ پانچواں اعتراض جو آپ علیہ السلام پر کیا گیا اور کیا جاتا ہے، جاتا رہے گا، وہ اعتراض یہ ہے کہ رسول اگر اللہ کو بھیجنا ہی تھا تو فرشتوں میں سے کیوں نہیں بھیجا؟ تو جان لیں فرشتے اکثر انسانی احساسات و جذبات سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسانوں کے لیے اچھے مصلح ثابت نہیں ہو سکتے۔ انسان صرف ایسے ہی اعمال سے سیکھ سکتا ہے جو انسانی احساسات و جذبات سے وابستہ ہو اور انسانی زندگی کے مختلف مسائل سے دوچار ہو۔ یہ صرف انسان ہی ہے جس کو فرض سونپا گیا کہ احکام الہی کو بنی آدم تک پہنچائے اور خالق حقیقی کے مطابق زندگی گزار کر اس کے عملی مضمرات کی انسانوں کے سامنے وضاحت کرے۔ اسی لیے انبیاء کرام کا انتخاب انسانوں میں سے ہوا، نہ کہ فرشتوں میں سے۔ قرآن مجید میں اس امر پر زور دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود ایک انسان تھے، جیسا کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا الہ ایک ہے۔ اسی طرح چھٹا اعتراض جو کیا گیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کلام لے کر آئے وہ خود ساختہ ہے، آپ کا اپنا گڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا ایک پروپیگنڈا یہ تھا
کہ وہ آپ کے الہامات کا مذاق اڑاتے کہ یہ الہامات تو مکمل طور پر ایک انسانی ذہن کی پیداوار ہے، یہ یا تو محمد کا اپنا کیا ہوا ہے یا ان کے نائبین کا کیا دھرا ہے، یا پھر یہ قدیم مذہبی کہانیاں ہیں۔ قرآن مجید نے ان جہلا کے الزام تراشیوں کو یوں بیان کیا، یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ فرقان تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں محمد نقل کرواتا ہے اور وہ صبح شام سنائی جاتی ہے، بس اے محمد ان سے کہو کہ اسے اس رب نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمینوں کا بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو آج بھی اعتراض برقرار ہے کہ قرآن مجید کا انکار صاف طور پر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ساتواں اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے ہے کہ آپ علیہ السلام کے معجزات خود ساختہ اور بناوٹی تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں آپ غور کریں گے کئی ایک مثالیں آئی ہیں کہ جب جب انبیاء کرام نے اپنے معجزات دکھائے تو ہٹ دھرم اور ضدی کفار و ملحدین نے اس کو جادوی کرشمے یا آسیب کے اثرات کہتے ہوئے رد کر دیا۔ ان کی ہٹ درمی کا تو یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، مگر ان کفار نے جادوی کرشمہ کہتے ہوئے نظر انداز کر دیا، کچھ نے سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا ہوتا تو اس کا مشاہدہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے تھا اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا۔ ان کفار و ناقدین اسلام کا آج کے دور میں بھی یہ اعتراض جو کرتے ہیں بالکل بیجا ہے، کیونکہ علماء اکرام نے اس الزام کی کچھ یوں تردید کی، اس پر کچھ یوں تبصرہ کیا۔ اگر اس معجزے کے وقت کا اندازہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ چاند کا پوری دنیا میں دیکھا جانا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ اس وقت چاند صرف عرب اور اس کے مشرقی ممالک میں نکلا ہوا تھا، اور معجزے کا وقت بھی طویل نہ تھا، اور روایات کے مطابق چاند سے کوئی دھماکہ یا تیز روشنی کا اخراج بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کے اثرات زمین پر پڑے کہ لوگ خصوصی طور پر گھروں سے نکل کر اس کا مشاہدہ کریں۔ یہ ایک غیر متوقع معجزہ تھا۔ تمام دنیا کی نظر چاند پر رہے، اس طرح سے کوئی اندازہ کسی کو نہیں تھا جس طرح عام طور پر چاند گرہن کے وقت لوگ خصوصی طور پر نکل کر دیکھتے ہیں، لیکن شق قمر کا واقعہ ایسا نہیں تھا، اسی لیے کہ یہ معجزہ صرف ان لوگوں نے ہی دیکھا جنہوں نے اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن پھر بھی بہت سے آثار موجود ہیں جو اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید اس کا واضح ثبوت ہے، سورہ قمر، اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ضمن میں پیش کیا جاتا ہے کہ مالابار کا راجا چرآمن پیرومل راما ورما کل شیکھر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ راجا کسی وقت رات کے وقت محل کی چھت پر موجود تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، تو اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوا، اور پھر اس کے ٹکڑوں کو اس نے اپنی آنکھوں سے جڑتا ہوا دیکھا، حیران رہ گیا اور واقعے کا پتہ لگانے کا حکم دیا۔ تو عرب تاجر جو کہ عام طور پر آئے ہوئے تھے، تو معلوم ان تاجروں سے یہ ہوا کہ یہ معجزہ جزیرہ عرب میں موجود محمد نامی شخص کے ذریعے سے پیش آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے عرب آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ سفر سے واپسی پر یمن کے مقام سلالہ میں اس کی وفات ہوئی۔ وفات سے پہلے اس نے اپنے جانشین ملک بن دینار کو کیرلا میں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ مسجد مسجد چرامن جمعہ مسجد کے نام سے آج بھی مشہور ہے، اور اسے بر صغیر کی پہلی مسجد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ معجزہ شق القمر، اگر سائنسی حوالے سے بھی اس پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو ان کا جواب یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ شق القمر کا واقعہ ایک معجزہ تھا۔ معجزہ ایک عام طبعی عامل کے زیر اثر رونما نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے سائنسی ثبوت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب معجزہ اپنے دعوے کے اعتبار سے ہی عام قانون سے ہٹا ہوا ہو تو بھلا کوئی سائنسی ثبوت اس کا کیسے طلب کر سکتا ہے؟ معجزے کا اصل مقصد
समझ लें असल मकसद इसका ये होता है कि किसी नबी की नबूवत की वो दलील होता है, और जाहिर सी बात है ये दलील उन लोगों के लिए कारामद साबित होती है जिन्होंने इसका मुतालबा किया या ज़ाती तौर पर इसका मुशाहिदा किया। लेकिन जिन लोगों ने मुशाहिदा किया ही नहीं, वो आज के दौर में भी किस बुनियाद पर ये दावा कर सकते हैं कि ये वाक़या सिरे से पेश आया ही नहीं। मुआजिज़े की तशरीह हम दो एतबार से कर सकते हैं। नंबर एक, साइंस चूँकि एक इर्तिकाई इल्म है और साइंस कभी भी ये दावा नहीं कर सकती कि उसने तमाम हकीकतों को जान लिया, क्योंकि हर वक्त इस बात का इम्कान रहता है कि साइंस एक ऐसी नई तहकीक के साथ आ जाए जिसको कल गलत भी साबित किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि जो मुआजिज़ा साबिक़ा अदवार में रसूलुल्लाह से पेश आया वो साइंस के ही मुताबिक था, लेकिन उस दौर का साइंसी इल्म इतनी तरक्की पर नहीं था कि वो उस वाक़ये की साइंसी तशरीह आज भी कर सकें। इसी तरह नंबर दो, चूँकि साइंस अपनी असल के एतबार से कुल्ली इल्म का दावा नहीं करता। ये कहना कि हर इल्म का इहाता तजुर्बात व मुशाहिदात से होना ज़रूरी है एक गैर मंतिकी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुआजिज़ा बिल्कुल साइंसी दायरे से बाहर नहीं बल्कि उसी के अंदर था, और इसी तरह इसको अक़ली दायरे से बाहर करार देना भी एक हिमाकत है। यहाँ पर हम अपने दर्स को रोकते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए एतराज़ात का हम जायज़ा अगले दर्स में लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।